جو عورت گھر میں کام کرنے والی ہو، جو گھر کی دیکھ بھال کرنے والی ہو، گھر میں کام کاج کرنے والی ہو، گھر کی ضرورتوں کو پوری کرنے والی ہو، گھر کی دیکھ بھال کرنے والی ہو، تو اس عورت کو انگریزی میں ہاؤس وائف کہا جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ انگریزی میں اسے ہاؤس وائف کہا جاتا ہے، یعنی گھر کی عورت، گھر کی کام کاج کرنے والی، گھر کی دیکھ بھال کرنے والی۔ لیکن اسلام نے عورت کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے، اسلام نے اسے کتنے بڑے مقام و مرتبے پر فائز کر دیا کہ اسلام نے اسے ربۃ البیت کہا ہے۔ اسلام نے عورت کو عربی میں ربۃ البیت کہا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گھر کی ملکہ، گھر کی مالکن، یعنی جس عورت کو صرف کام اور کاج تک محدود رکھا گیا تھا، جو عورت گھر کی دیکھ بھال کرنے والی تھی، جو عورت گھر میں ضرورتیں پوری کرنے والی تھی اور لوگوں کے خیال رکھنے والی تھی، گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی تھی، اسے صرف ہاؤس وائف تک محدود رکھا گیا، صرف کام کاج کرنے والی تک محدود رکھا گیا۔ لیکن اسلام نے عورت کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ اسے صرف کام کاج کرنے تک محدود نہیں رکھا، اسے صرف کام کاج کرنے والی نہیں کہا، بلکہ اسے ربۃ البیت کہا، یعنی گھر کی ملکہ، گھر کی مالکن۔ گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا اس کا صرف کام نہیں ہے، بلکہ وہ گھر کو چلانے والی ہے، وہ گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کی ملکہ اور گھر کی مالکن ہے۔ تو عورت کو اسلام نے اتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ کوئی بھی عورت آسانی سے ان مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ تو اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے انہیں ربۃ البیت بنایا، گھر کی ملکہ بنایا اور انہیں اسلام سے سرفراز کیا۔